میری طرف سے آپ کو مسیح یسوع میں سلام۔ آئیں ہم دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، میں تیری منت کرتا ہوں تو کلام کے گہرے بھیدوں کو ہم پر آشکارا کر، اور میں نہ بولوں بلکہ تیرا روح مجھ سے ہو کر بولے، اور جو بھی یہ کلام سنے ان کے رویے، سوچیں، خیالات، حالات، زندگیاں یسوع کے نام سے تبدیل ہوں، اور تیرے کلام کے وسیلہ سے بہت سی روحیں بچیں، اور تیرا بیٹا ہماری زندگیوں سے جلال پائے، اور ہمارے سب کے ذہن کھلیں، دل کھلیں، اور تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھیں تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کریں۔ بڑی مدد کرنا۔ میں خدا یقین کرتا ہوں کہ تو انسانوں کو ذریعہ بناتا ہے دوسروں کی تبدیلی کے لیے، اور ہمیں بھی دوسروں کی تبدیلی کے لیے اور اس کلام کو دوسروں کی تبدیلی کے لیے استعمال کر، یسوع کے قادر نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آئیں میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں، دانیل 1 باب اور اس کی 8 آیت۔ لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے۔ کلام حق کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ عزیزو، خدا تبدیلی کے لیے کسی کو بھی ذریعہ بنا سکتا ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے آپ کے ذریعے تبدیلی۔ ہر کوئی سمجھے کہ خدا نے جس طرح سے دانیل کے ذریعے اس دور میں تبدیلی پیدا کی، اور خدا نے اس طاقتور بادشاہ کے سامنے دانیل نے جب اس کا کہنا نہ مانا جو کلام کے خلاف تھا، اور دانیل نے کلام کے ساتھ تابعداری کی، تو میرے عزیزو، خداوند نے بڑا کام کیا اور بڑی زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی۔ آج خدا اس دنیا میں مجھے اور آپ کو اس کام کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ میرے اور آپ کے ذریعہ سے ایک بڑی تبدیلی آئے، ہمارے خاندان میں تبدیلی آئے۔ ہم سب سے پہلے اپنے خاندان کے لیے مثالی بنے، اور پھر اپنے ہمسایوں کے لیے، پھر اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور پھر اپنی قوم کے لیے، اور پھر دیگر قوموں کے لیے تبدیلی کا باعث بنے۔ اور میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ خدا میرے اور آپ کے ذریعے اس جہان میں تبدیلی لانا چاہتا ہے۔ میں آپ سے کویسچن کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ یقین کریں گے کہ خدا نے جس طرح اپنی خدمت کے لیے آپ کو بلایا ہے، اور اس نے اپنا پاک روح ہمیں بخشا ہے، وہ میرے اور آپ کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے؟ ہمیں صرف یقین کرنا ہے، خدا ہمارے وسیلہ سے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ اور دوسرا سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خدا نے آپ کو اس موجودہ مقام پر جہاں آپ ہیں کیوں رکھا ہے؟ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نرس ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ پراپرٹی ڈیلر ہیں، آپ خادم ہیں، آپ ایلڈر ہیں، آپ ایک ایماندار ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہے کہ خدا نے مجھے کیوں یہاں پر رکھا ہے؟ دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کبھی بھی بے مقصد رونما نہیں ہوتے۔ کوئی بھی دنیا میں جو واقعہ پیش آتا ہے، اس کے پیچھے خدا کا کوئی بڑا مقصد ہے۔ آپ کو بھی جس مقام پر بھی ہیں، آپ کو وہ اس مقام پر رکھنے کا خدا کا بڑا مقصد ہے، اور ان میں خدا کا کوئی نہ کوئی بہت بڑا مقصد ہے۔ خدا نے آپ کو بھی کسی خاص مقصد کے لیے
یہاں پر رکھا ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ بلوس رسول کو قید میں رکھا اور اس کا کوئی خاص مقصد تھا، اور اس نے خط لکھ دیے، اور آج ان خطوں کے وسیلہ سے ہم بڑی برکت پاتے ہیں، کیونکہ وہ قید میں تھا، وہ ان کلیسیوں میں جا نہیں سکتا تھا، وہ خط لکھ لکھ کر بھیجتا رہا۔ تو آج ہم ان خطوں کو پڑھ کر اس دور کی کلیسیا بھی برکت پاتی تھی، اور آج ہم بھی برکت پا رہے ہیں۔ اسی طور پر میرے عزیزو، آپ نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے، جس مقام پر ہیں، اور آپ نے اس مقصد کو معلوم کرنا ہے کہ خدا نے مجھے یہاں پر کیوں رکھا ہے۔ اور اسی طور پر آپ کے ساتھ کوئی واقعہ رونما ہوتے ہیں، اور ان واقعات پر غور کریں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ کیوں ہوا ہے۔ دانیل نے وقت کے ساتھ آنے والی آزمائشوں کو اپنے اور خداوند کے رشتے کے درمیان آڑے نہیں آنے دیا۔ جو بھی ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، اس کے ساتھ ہمارا خدا کے ساتھ جو رشتہ ہے، ان آزمائشوں کی وجہ سے، ان دکھوں تکلیفوں کی وجہ سے، ان مسائل کی وجہ سے خدا کے اور آپ کے رشتے کے درمیان کوئی دراڑ نہیں آنی چاہیے، جس طرح دانیل نے نہیں آنے دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنی زندگی سے خدا کو خوش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام باتوں میں خدا کا فرما بردار ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے خوش ہو، تو ہمیں تمام باتوں میں خدا کی فرما برداری کرنی ہے۔ جس طرح کہ ہم یسوع کے بارے میں غور کریں، اور یسوع جب پانی میں بپتسمہ لے کر باہر آیا تو آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ کیوں؟ اس وقت تو یسوع نے کسی کو کوئی کلام نہیں سنایا تھا، کوئی معجزہ بھی نہیں دکھایا تھا، تو یسوع نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے خدا کی آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں؟ وہ اس لیے کہ یسوع نے اپنے زمینی ماں باپ یوسف کے ساتھ اور مریم کے ساتھ بڑی تابعداری کے ساتھ پیش آیا تھا، اور اس تابعداری کی وجہ سے خدا نے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اسی لیے دانیل نے بھی بے شک اس کو شیروں کی مانند جیسی آزمائش آئی، اور اس نے خداوند کی تابعداری کرنا نہیں چھوڑی، اور اس نے اپنی جاب کی، حالانکہ اس کے وہ وزیر تھا، تو اس کو اپنی جاب کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بعض کا ہم اپنی جاب کی خاطر خدا کے ساتھ نافرمانیاں کر جاتے ہیں، بعض کا ہم اپنے بچوں کی خاطر، بعض کا اپنے بہن بھائیوں کی خاطر، بعض کا ہم دیگر کاموں میں خدا کی نافرمانیاں کر سکتے ہیں۔ نہ کسی طرح بھی خدا کی نافرمانی نہ کریں، ہر ایک بات میں خدا کی تابعداری کریں، جس طرح یسوع ہر ایک بات میں تابعدار رہا، جس طرح دانیل تابعدار رہا، اور ہمیں بھی تابعداری کرنی ہے۔ تو پھر میرے اور آپ کے ذریعے خدا بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، اور دوسروں کی زندگیوں کو میرے اور آپ کے کردار کے ذریعے تبدیل کر سکتا ہے۔ اور اس دور کی دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کا دانیل نے حکم ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ بادشاہ کا حکم ماننا خدا سے گرداری کرنے کے برابر ہے، کیونکہ وہ خدا سے گرداری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہمیں خدا سے کبھی گرداری نہیں کرنی۔ اگر خدا کے خلاف ہمیں کوئی بھی حکم دے کہ تم نے یہ حکم ماننا ہے، اور ہم نے وہ حکم نہیں ماننا جو ہمیں خدا سے دور کرے، خدا کی ہر بات میں تابعداری کرنا نہایت ضروری ہے۔ تاریخ جو ہے مسیحی مرد اور خواتین کے ایمان کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ جانتے تھے، جو بھی یہ جانتے تھے کہ خدا ان کے وسیلہ سے اپنی بادشاہی کے لیے بڑے انوکھے کام کرے گا۔ انتہائی سنگین وقت پر بھی خدا نے تدبیر کر کے آستر کو بادشاہ کے دربار میں پہنچا دیا تاکہ وہ خدا کے لوگوں کی جان بچا سکے۔ یہ آپ آستر 4 باب اور 14 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ خدا نے اپنی حکمت عملی سے یوسف کو مصر میں فرعون کا طاقتور مشیر بنا دیا تاکہ یعقوب اور اس کے خاندان کو قید میں اور تباہ کاری سے محفوظ
रखा जा सके। ये आप पैदाइश 41 बाब और उसकी 39 और 40 आयत में पढ़ सकते हैं। क्या आप अपने इर्द गिर्द रूनुमा होने वाले वाकयात की रोशनी में फैसला कर रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? क्या आपने कोई फैसला किया है? नहीं किया तो आज हमें फैसला करने की जरूरत है कि मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगा। या क्या आप खुदा को मौका दे रहे हैं कि वो आपको इस्तेमाल करे ताकि आपकी जिंदगी के जरिए मौजूदा जहान में तब्दीली आए। खुदा से दुआ करें कि वो आपके लिए अपने मकसद और आपकी जिंदगी के लिए अपनी मर्जी को जाहिर करे। कलाम हक का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाहिश बरकत हो। खुदा का शुक्र।